اطلاع یہ ملی ہے کہ اپنی راجنیتی کو بچانے کے لیے جو ہے بالآخر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے باپ بیٹے میں جنگ کروا دی. باپ بیٹے میں جو ہے پھر ناراضگی پیدا کر دی ہے، باپ بیٹے میں پھر پھڈا کر دیا ہے، باپ بیٹے نے پھر ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ بند کر دیا ہے. ایک بار پھر جو ہے فریال تالپور صاحبہ جو ہے مشکل میں آ گئی اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے وہ ایک بار پھر وننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کسی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں خود بلاول زرداری کے ساتھ، کس طریقے سے فخری انداز میں جو ہے وہ کیمرے کی جانب دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ فخری انداز جو ہے یہ ایک میسج ہے جو کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں خود صدر مملکت آصف علی زرداری کو اور خود فریال تالپور صاحبہ کو، کہ انہیں چھیڑنے کی غلطی نہ کریں. یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے. میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے خود بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، سیاسی دانشور بھی ہیں، جناب گرو جی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے لڑکانہ میں مقیم ہیں خود پجارن جی نے جو ایک مشترکہ رپورٹ بھجوائی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق اب نہیں نظر آ رہا ہے کہ مراد علی شاہ کو اتنی آسانی سے کوئی تبدیل کروا سکے گا، کیونکہ ان کے جو اپنے قریبی رفقا ہیں، سلیم بجاری ہو یا پھر خود سر فیاض جتوئی ہو یا پھر خود ان کے پرسنل سٹاف افیسر ڈی آئی جی فرخ بشیر، تمام کے رفقا کا یہ مشترکہ طور پر کہنا ہے کہ کسی نے قسم کھائی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے خود صدر مملکت کو جو ہے وہ آگ کا دریا عبور کرنا پڑے گا. یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے انہیں اپنے فرزند کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے یہ راجنیتی سے جو ہے خود مراد علی شاہ کو نکالا جا سکے گا. ورنہ یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، اس کو عملی جامہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پہنا سکیں گے صدر مملکت مفاہمتوں کے شہنشاہ کو. یعنی ایک طریقے سے مفاہمتوں کے جو شہنشاہ ہیں انہیں جو ہے وہ اپنے ہی فرزند کے ہاتھوں جو ہے وہ اس وقت شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو طے تھا کہ 10 جنوری کی انہیں مہلت مانگی تھی خود مراد علی شاہ نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کو یعنی کہ سرکاری پروٹوکول میں سر انجام دینے کے لیے بحیثیت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے رخصت کرنا چاہ رہے تھے. یہ ان کی خواہش تھی، اسی خواہش کے لیے انہوں نے 10 جنوری کی مہلت مانگی تھی. 10 جنوری گزر چکی اور اس کے بعد یہ طے تھا کہ یہ جیسے ہی جو ہے بلاول زرداری بھٹو جو ہے وہ امریکہ جائیں گے خود ٹرمپ کی جو ہے حلف برداری کی تقریب میں، اسی دوران جو ہے راجنیتی کا کھیل شروع کر کے جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا جائے گا ایک عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد. لیکن اب جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بلاول زرداری نے بہت بڑا پھڈا کیا اپنے باپ سے کہ وہ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کریں. اگر یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے بیٹے کو سیاست سے کھو دیں گے. اس قسم کی دھمکی دے کے کہتے ہیں وہ چلے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مراد علی شاہ کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے، وہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، وہ کون سا ان کے پاس کالا جادو ہے، وہ کیا چیز انہوں نے گھول کے پلا دی ہے کہتے ہیں بلاول زرداری کو، کہ بلاول زرداری یعنی کہ بیٹے کو باپ کے خلاف جو ہے وہ ڈھال کے طور پر جو ہے کس کامیابی سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ہر بار اپنی ڈوبتی ناؤ کو جو ہے وہ بلاول زرداری کے ذریعے جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. حالانکہ اب کے بار جو ہے ان کی ناؤ پوری طریقے سے ڈوب چکی تھی، بالکل انہیں کوئی کنارہ ملنے والا نہیں تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی پروگرام میں کہا تھا، ہمارے پروگرام میں جو ہے ملک کے ممتاز صحافی امداد سومر انہیں نہ جانے کیا سوچ کر ان کے پاس کون سی سورس تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. سورج جو ہے وہ مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن مراد علی شاہ کو جو ہے بلاول زرداری کے ہوتے ہوئے انہیں اپنی جگہ سے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. یہ ان کا دعویٰ تھا اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ ویسے ہی نہیں تھا، اس میں بہت بڑی کوئی وجہ تھی، کوئی بہت بڑا راز اس میں مضمر تھا جو انہوں نے شیئر نہیں کیا تھا. لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ خود بلاول زرداری بھٹو ایک بار پھر اکڑ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں
خود اپنے ہی باپ کے خلاف کہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آصف علی زرداری یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور آصف علی زرداری کے لیے اس قسم کے مار کے سر کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے راستے کی ہر دیوار کو گرانے کا فن جانتے ہیں۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ کھلنائک ہیں، اور کھلنائک کے لیے کوئی بھی کام کرنا جو ہے ناممکن تو ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ حربہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا بیٹا ان کی خواہشات کی راہ میں اس وقت دیوار بن چکا ہے۔ ان کے اپنے بیٹے کی ضد جو ہے وہ ان کے پیروں کی جو ہے وہ بیڑیاں زنجیریں بن چکی ہے، لہٰذا نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ یہ ان کی اس وقت مجبوری بھی بن چکی ہے، اور یہ ان کی کمزوری بھی اس وقت بن چکی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ خود اس وقت فریال تالپور صاحبہ کو ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر فرض کرو کہ جو حربہ وہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے بیٹے کے خلاف، تو وہ حربہ وہ کسی دوسرے کے خلاف تو استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی راہ میں جو ہے، یا ان کی ہمشیرہ کی راہ میں جو ہے، خواہشات کی راہ میں اس وقت سیسا پلائی دیوار بن رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس راجنیتی کے کھیل میں، کیونکہ کھیل جو ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی خطرناک موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گرو جی کی جو رپورٹ ہے، پجارن جی کی جو رپورٹ ہے، کہ آخر آصف علی زرداری ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں کیا شکایت ہے مراد علی شاہ سے؟ کیوں مراد علی شاہ کو تبدیل کر رہے ہیں؟ ان میں کیا خامیاں ہیں؟ بہت ہی محدود اختیارات کے باوجود بقول امداد سومرو کے وہ پھر بھی راجنیتی کو جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ماں سوائے اس ایک شکایت کے کہ انہوں نے جو ہے وہ اراکین اسمبلی کو ٹائم دینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقار مہدی کو دانستہ اب سی ایم ہاؤس میں بٹھا دیا گیا تاکہ اراکین اسمبلی کی وہ ملاقاتیں سی ایم سے کروا سکیں، ورنہ سی ایم نے جو ہے وہ سب سے منہ موڑ لیا ہے، اور ایک اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کے لیے جو ہے سمبولک سی ایم بنا دیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود گرو جی کا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر مراد علی شاہ کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اب وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا جو میں نے پروگرام کیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، یہ خود صدر مملکت کی نجی محفلوں میں انہوں نے اپنے دوستوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب مراد علی شاہ کو خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے، انہیں اب آپ لوگ ٹاٹا کر دیں، جس نے جو کام ان سے لینا ہے یہ ان کے آخری دن ہے، اپنے کام لے لو، پھر شاید تم لوگوں کو یہ موقع نہ ملے۔ یہ صدر مملکت نے اپنے حواریوں کے ذریعے یہ پیغامات جو ہے خود پہنچا دیے تھے مراد علی شاہ کے قریبی دوستوں کو۔ تو یہ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ گرو جی تک بھی پہنچی اور پجارن تک بھی پہنچی، اور ان دونوں کے ذریعے جو ہے مجھ تک یہاں ٹورنٹو تک پہنچی، جس پر مجھے وہ پروگرام کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہر بار جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن وننگ پوزیشن میں دوبارہ جو ہے مراد علی شاہ آ جاتے ہیں، انہیں بوسٹ مل جاتا ہے، یا تو وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کا کارڈ استعمال کر کے ضلع سوبانی کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ خدشہ تھا، یہ ایک تھا کہ ایسا ہو سکتا، اور وہی ہوا جس کا میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ اب آصف زرداری کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آصف زرداری پہلے اپنی کسی نجی محفلوں میں کہہ چکے تھے کہ اگر نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کو سی ایم بنا سکتے ہیں تو میں صدر ہوتے ہوئے اپنی ہمشیرہ جو ہے، میری جو بہن ہے فریال تالپور صاحبہ کو کیوں نہیں اپنے ہی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں بناؤں اس کو؟ مجھے بنانا چاہیے اسے۔ اب کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ جو ہے خاص طور سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو بیس ہے سندھ ہے، سندھ پر جو ہے وہ اس وقت شاہوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کہتا ہے نا، نظر اوجل پہاڑ اوجل۔ یہاں اگر آنکھ بند ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جاتی ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں صدر مملکت، سال 2 سال بعد 5 سال بعد جب بھی اگر گزر گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی پر قبضہ ہو جائے گا اور فریال تالپور صاحبہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ضلع سوبانی جو ہے وہ اپنے بدترین مخالف، جن کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ پابند سلاسل
کیا گیا تھا، یعنی کہ جام صادق مرحوم کو بالکل کاپی کرتے ہیں. انہی کی جو ہے وہ سیاسی چالیں جو ہیں انہوں نے سیکھی ہے، انہی کی سیاسی چالیں ہیں، ان کی مفاہمتوں والی پالیسی جام صادق کی انہوں نے اپنائی، اور انہیں پتہ ہے کہ جام صادق کی موت کے بعد ان کے خاندان پر کیا بیتی، کہ جام معشوق کو جو ہے کسی نے کراچی میں سندھ میں رہنے کو ہی موقع نہیں دیا، نہ وہ اس سیاست میں رہے، بلکہ بالکل ہی وہ گمنام ہو گئے تھے. وہ اس گمنامی سے جو ہے وہ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جیتے جی جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کو جو ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانے کے خواہش مند، تاکہ ان کی سیاسی گرپ جو ہے وہ سندھ پیپلز پارٹی پر اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. وہ سندھ کے سیاسی معاملات کو خود ہینڈل کرے، خود ہی جو ہے اپنے فیصلے کریں، خود آگے چل سکیں. انہیں معلوم ہے کہ بلاول زرداری بھٹو میں اتنے سیاسی جراثیم نہیں ہے. وہ بائی بک تو سیاست کرنا جانتے ہیں، لیکن یہاں پر بائی بک سیاست نہیں چلتی. سیاست کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کچھ اور ہے. یہاں پر جوڑ توڑ کی سیاست ہے، یہاں پر بلیک میلنگ کی سیاست ہے، یہاں پر ریاکاری، چالاکی، مکاری کی سیاست ہے. اور وہ سیاست جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کو سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ مزید 30 سال لگ جائیں گے، اور 30 سال میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا. پارٹی کا جو ہے وہ پرخچے اڑ چکے ہوں گے، اور پارٹی پر جو ہے دوسرے لوگ قبضہ کر چکے ہوں گے. اس لیے انہیں یہ ڈر ہے. وہ اپنی موجودگی میں اپنی جیتی جی جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہیں. اور انہیں خود اس وقت مراد علی شاہ پر جو ہے وہ اتنا زیادہ یقین نہیں کہ اگر پاکستان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، مرکزی حکومت اگر چلی جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس ان کا قلعہ صرف اور صرف سندھ ہے. لہٰذا اس سندھ میں اپنے ہی کسی اعتماد کے گھر کے کسی بندے کو ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں. کیونکہ پہلے ہی مراد علی شاہ پر جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل گیم اس وقت کھیل رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے رابطے جو ہے، ان کے مراسم جو ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. وہ پارٹی سے زیادہ دوسروں کے وفادار ہیں. یہ جو ہے اطلاعات خود صدر مملکت کے پاس بھی ہے، یہی اطلاعات جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے پاس بھی ہے، یہی اطلاعات جو ہے علی حسن زرداری اور خود ضیاء النجار کے پاس بھی ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ اطلاعات صرف اور صرف بلاول زرداری بھٹو کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار اپنے ہی والد کی راہ میں، اپنے ہی پھوپھی کی راہ میں جو ہے خود سیسا پلائی دیوار بن کر دشمنوں کے کام کو آسان بنانے کا باعث بن جاتے ہیں. جس طرح اس وقت وہ باعث بن کر جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کے جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ میں اس وقت دیوار بن چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود گرو جی کا. اب یہ گیم اس وقت بہت ہی سنسنی خیز مرحلے میں شامل ہو چکی. بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ اس وقت وننگ پوزیشن میں آ گئے، وکٹری والے سائن وہ دے رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں، مجھے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. یہ تو کہہ چکا ہے، کہہ رہے ہیں اس کے حوالی سب کچھ کہہ رہے ہیں. سلیم مجاری چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہے تو کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے خود فاروق بشیر کہ کسی نے کچھ اکھیڑنا تو اکھیڑ دے. یہی سب کچھ جو ہے وہ خود فیاض جتوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے مراد علی شاہ کی پش پر جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو چٹان کی طرح سے جو ہے وہ کھڑے ہیں. یعنی بالکل وہی مغل اعظم والی صورتحال ہو گئی ہے کہ بادشاہ اکبر کے سامنے ایک کنیز کی محبت میں جو ہے، انارکلی کی محبت میں کس طریقے سے شہزادہ سلیم جو ہے وہ اکڑ گئے تھے، اور باپ بیٹے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جنگ پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے اور جنگ کرنے نکل پڑے تھے. وہی سچویشن اس وقت ہمیں سندھ کی سیاست میں بلاول زرداری اور خود مفاہمتوں کے شہنشاہ آصف زرداری کے درمیان صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ آخر سیاست کے اس کھیل کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو اگر کوئی تحفظات ہیں، کوئی شکایتیں ہیں کہ میری معلومات یا میری جو گرو جی کی معلومات ہے، پجارن جی کی جو اطلاع ہے کوئی یک طرفہ ہے، کوئی ٹیبل سٹوری ہے، کوئی گمراہ کن اطلاعات ہے، کوئی حقائق سے مطابقت نہیں رکھنے والی معلومات ہے، تو آپ کے پاس کچھ حقیقت ہیں جو کردار وہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے، انہیں کوئی شکایت ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسیج دے سکتے ہیں، وائس میسیج دے سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج دے سکتے ہیں، براہ راست رابطہ مجھ سے کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے کر سکتے ہیں. ان کے موقف کو بھی جو ہے من و ان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.